بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا دوسرا سفر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا اور زبان خلق سے آپ کو صادق اور امین کا لقب دے دیا تھا۔ قریش اور اس کے آباء و اجداد بنی اسماعیل صدیوں سے تجارت پیشہ تھے۔ خود حضرت ابو طالب بھی تاجر تھے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت کر چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کو بھی تجارت ہی بھلی لگی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی نہایت معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ آپ 2 دفعہ بیوہ ہونے کے بعد تجربہ کار کارندوں کے ذریعے تجارت کرتی تھیں۔ آپ کو نیک نامی اور پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے طاہرہ اور سیدۃ النساء قریش کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا شہرہ سنا تو آپ کے ذریعے تجارت کا خیال پیدا ہوا۔ ادھر حضرت ابو طالب اور حضرت عباس نے حضور کے روزگار کے بارے میں غور کیا اور سوچا کہ اگر آپ بی بی خدیجہ کا مال بغرض تجارت لے کر جائیں تو مناسب ہوگا۔ چنانچہ بات چیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آپ کی مدد کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اپنے ایک رشتہ دار خزیمہ بن حکیم سلمہ کو بھی ساتھ بھیجا۔ خزیمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ راستے میں میسرہ اور خزیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کئی واقعات ملاحظہ کیے۔ بصرہ پہنچ کر فستور نامی راہب کے کلیسا کے قریب اترے۔ وہاں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا۔ فستور راہب نے دیکھا تو میسرہ سے پوچھا کہ اس درخت کے نیچے کون اترا ہے؟ قبیلہ قریش کا ایک نوجوان۔ تو راہب بولا یعنی اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی شخص نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس جوان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ ہاں میں جواب پا کر کہنے لگا یہ تو خاتم الانبیاء ہیں۔ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور آپ کا سر چوما اور قدموں کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو اسے بوسہ دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور وہی امی نبی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اور کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے بس ایک وہی امی نبی ہاشمی عربی مکی اترے گا جو صاحب حوض کوثر ہوگا، صاحب شفاعت اور صاحب لوح حمد ہوگا۔ بازار مصطفیٰ خریدار خدا کے مستاق خریداروں کا جھرمٹ لگ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال اونے پونے کی بجائے دگنے داموں بکا۔ پھر واپسی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مال خرید لیا جو مکہ معظمہ میں بہت اچھے داموں بکا۔ اس طرح اس سفر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ منافع ہوا۔ پھر آپ کا لین دین ایسا کھرا کہ پائی پائی کا حساب چکتا کیا۔ صداقت و امانت کا شہرہ پہلے ہی تھا، اب صداقت و نفع و برکت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کردہ محافظے سے دگنا پیش کیا۔ واپس آ کر میسرہ نے بی بی خدیجہ کو قستور راہب والا واقعہ سنایا، نیز بتایا کہ سخت گرمی میں آپ پر فرشتہ یا بادل سایہ کنا رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے باتیں سنی تو ان کا یقین مزید پختہ ہو گیا کیونکہ ایک خواب کی تعبیر کے طور پر انہیں کسی عالم نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ وہ نبی آخر الزماں کی بیوی بننے کا شرف پائیں گی۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام بذریعہ اپنی بہن یا بقول باز اپنی کنیز نفیسہ کے ذریعے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ جب حضرت خدیجہ کو آپ کی منظوری کی اطلاع ملی تو آپ نے وقت اور مقام کا تعین کر کے اپنے چچاؤں کے ہمراہ آپ کو نکاح کے لیے دعوت دے دی اور پھر اپنے چچا عمر بن اسد کو بطور ولی بلا لیا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ وغیرہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد کا پہلے سے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی طرف سے بھی آپ کے چچا عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل نے بارات کا استقبال کیا۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو 20 اونٹ مہر دیا اور آپ سب سے پہلی خاتون ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور یہ شرف بھی انہی کو حاصل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ جب حضرت ابو طالب اپنا خطبہ ختم کر چکے تو ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا۔ ازواجی خطبہ پڑھ کر ورقہ بن نوفل چپ ہو گئے۔ ابو طالب نے کہا
اے ورقا، میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ کا چچا بھی آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں شریک ہو جائے۔ یہ سن کر عمر بن اسد نے اسی طرح کہا، اے گروہ قریش، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے ساتھ خدیجہ کا نکاح کر دیا۔ حضور نے نکاح قبول کیا اور سرداران قریش نے گواہی دی۔ 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 اونٹنیاں ذبح کر کے دعوت ولیمہ کی گئی۔ سیدہ خدیجہ کی کنیزوں نے دف بجا کر اور معروف طریقے سے خوشی منا کر اظہار مسرت کیا۔ حضرت ابو طالب اس نکاح پر بہت خوش ہوئے۔ یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام سے واپسی کے 3 ماہ بعد منعقد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہ فرمائی۔ تقریباً 24 سال کی رفاقت کا زمانہ بڑے اطمینان اور باہمی محبت سے گزرا۔ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ صرف حضرت فاطمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، باقی صاحبزادیاں اور صاحبزادے اللہ کو پیارے ہو گئے۔